الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان حکمران اور بادشاہ بھی باادب ہوا کرتے تھے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہوا کرتے تھے۔ ایک تاریخ میں واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے غلام کو جب آواز دیتے تھے تو ان کے غلام کا نام تو تاج الدین تھا، لیکن بادشاہ اسے محبت سے اور پیار سے محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور اس نام کے اندر بڑی محبت پائی جاتی تھی، بڑی ایک لذت محسوس کرتا تھا وہ غلام، اور جب بھی اسے محمد کہہ کر پکارا جاتا وہ دوڑ کر حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کو ضرورت پڑی کسی کام کے سلسلے میں غلام کی، تو اس نے آواز دی غلام کو، لیکن آج اس نے اسے محمد کہہ کر نہیں پکارا بلکہ اس کے اصل نام تاج الدین سے ہی اس کو مخاطب کر کے پکارا۔ غلام کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ لگتا ہے بادشاہ سلامت مجھ سے ناراض ہیں، شاید مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے بادشاہ کا دل دکھا ہے، اور بادشاہ سلامت نے آج مجھے اس پیارے نام سے نہیں پکارا جس نام سے ہمیشہ مجھے بلایا اور پکارا کرتے ہیں۔ آج بادشاہ سلامت کے الفاظ میں وہ مٹھاس نہیں تھی، وہ شیرینی نہیں تھی۔ آخر کون سی ایسی مجھ سے غلطی ہوئی؟ اتنے مشفق و مہربان بادشاہ مجھ سے کیوں ناراض ہوئے؟ بس یہ بات غلام کے دل کو لگی۔ گھر آیا، بخار چڑھا، دوسرے دن دربار میں حاضر نہ ہو سکا، تیسرا دن آیا، پھر دربار میں حاضر نہ ہو سکا۔ بادشاہ سلامت مسلسل دیکھ رہے تھے کہ آج تیسرا دن ہے، میرا غلام تاج الدین دربار میں حاضر نہیں ہو رہا اور اس کی کوئی خیر خبر بھی نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کسی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے اور حاضر کیوں نہیں ہو رہا۔ جب وہاں پر بادشاہ کا بھیجا ہوا بندہ پہنچتا ہے تو تاج الدین کو سخت بخار میں مبتلا دیکھتا ہے۔ اس نے آ کر بادشاہ سلامت کو اطلاع دی کہ حضور وہ تو 3 دن سے گھر میں ہے، صاحب فراش ہے، سخت بیمار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جس حال میں بھی ہو اس کو لایا جائے میرے سامنے۔ چنانچہ اس کو لے آئے۔ جب حاضر ہوا، نظریں جھکی ہوئی ہیں، سر جھکا ہوا ہے، ادب و احترام کا مجسمہ بنا ہوا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، میرے محمد تجھے کیا ہوا؟ کیا تکلیف ہوئی؟ اتنا تیز اور شدید بخار تجھے کیسے چڑھا؟ عرض کرنے لگا، حضور اگر اجازت ہو تو سچی بات کہہ دوں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں سچ ہی کہہ دیجئے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اتنی پریشانی تم نے کیوں اٹھائی؟ تو وہ کہنے لگا، آنکھوں میں آنسو تھے اس کے، روتے ہوئے عرض کرتا ہے، بادشاہ سلامت جب سے آپ کے پاس آیا ہوں آپ نے ہمیشہ شفقت کا معاملہ کیا ہے، آپ ہمیشہ پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں، آپ نے ہی میرا نام محمد رکھا ہے، مجھے جب بھی آپ بلاتے آپ مجھے محمد کے نام سے پکارتے ہیں اور بلاتے ہیں، لیکن آج سے 3 دن قبل آپ کو کسی کام کے سلسلے میں میری ضرورت پیش آئی تو آپ نے مجھے بجائے محمد کہہ کر بلانے کے آپ نے مجھے تاج الدین کہہ کر بلایا۔ یہ بات میرے دل کو لگی، چوٹ پڑی دل پر کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ آج آپ کے الفاظ میں وہ پیار نہیں تھا، وہ محبت نہیں نظر آ رہی تھی، لہٰذا آپ نے مجھے محمد کہہ کر بلانے کے بجائے تاج الدین کے نام سے مجھے بلایا ہے۔
یہ بات میرے دل کو لگی، اسی وجہ سے بخار چڑھا۔ بادشاہ مسکرانے لگا، کہنے لگا میرے محمد، بات یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھی ہے، بات کچھ اور ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ میں جب بھی دربار میں آتا ہوں میں باوضو ہو کر آیا کرتا ہوں، میں وضو کی حالت میں ہوتا ہوں۔ اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور بغیر وضو کے اسم محمد زبان پہ لاتے ہوئے مجھے حیا آتی تھی۔ کتنا ادب پایا جاتا تھا۔ حکمرانوں کے اندر جب اتنا ادب تھا تو ان کی رعایا کے اندر کتنا ادب ہوگا، کتنا احترام ہوگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا کتنا احترام کرتے، کتنا ادب کیا کرتے تھے کہ بغیر وضو کے نام لینا بھی وہ اپنے خیال میں بے ادبی سمجھتے تھے۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑی شخصیت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو قبل از وفات وہ 3 شرطیں رکھتے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھا سکتا ہے جن کی زندگی میں 3 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی بلوغت سے لے کر میری نماز جنازہ پڑھانے تک اپنی نظروں کی حفاظت کی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے بالغ ہونے سے لے کر میری نماز جنازہ پڑھانے تک کبھی بھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، یعنی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہو اور جب امام تکبیر کہے تو وہاں پر یہ بھی حاضر ہو اور امام کے ساتھ ہی تکبیر کہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمیشہ اس نے نماز ادا کی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھا سکتا ہے جس نے بالغ ہونے سے لے کر میری نماز جنازہ پڑھانے تک کبھی عصر کی 4 سنتیں کبھی قضا نہ کی ہوں۔ وصیت کر دی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے۔ چنانچہ جنازہ تیار ہوا، میدان میں جنازہ رکھا گیا، مشائخ کھڑے ہیں، علماء کھڑے ہیں، صلحاء کھڑے ہیں، بڑے بڑے تقویٰ کے دعوے دار کھڑے ہیں، بڑی بڑے گدیوں کے جانشین کھڑے ہیں، بڑی علمی شخصیات بھی موجود ہیں، بہت سارے بابرکت لوگ وہاں پر موجود ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہے۔ لیکن جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وصیت پڑھ کر سنائی گئی کہ آج نماز جنازہ حضرت کی وہ پڑھا سکتا ہے جن کی زندگی میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں، تو کوئی بھی تیار نہ ہو سکا۔ کسی کی عصر کی سنتیں باقاعدگی سے نہیں تھیں، کسی کی تکبیر اولیٰ چھوٹ چکی تھی، کسی سے بدنگاہی ہو چکی تھی، لہٰذا کوئی بھی ان شرائط پر پورا اتر نہیں رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ آج نہ معلوم کوئی فرشتہ اترے گا حضرت کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے، اور حضرت کی ان شرائط پر پورا اترتے ہوئے آج نماز جنازہ کون پڑھا سکتا ہے، کون ایسا انسان ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں یہ 3 اتنے اہم کام ہیں کہ کبھی اس سے قضا نہ ہوئے ہوں۔ لوگ حیران ہیں، سوچ رہے ہیں، کسی میں جرت نہیں ہے کہ آگے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف آئے۔ لاکھوں کا مجمع کھڑا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے آہستہ سے صفوں کو چیرتا ہوا آگے کی طرف جا رہا ہے، سر پہ کپڑا ڈالا ہوا اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ جب جنازے کے قریب پہنچا اپنا رخ مجمع کی طرف کیا اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ سامنے کھڑے ہوئے جن کی داڑھی میں آنسوؤں کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اس نے جب لوگوں نے دیکھا کہ جب اس نے نقاب ہٹایا تو لوگ حیران رہ گئے کہ وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش سامنے کھڑا تھا، اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ تو وہ راز تھا جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، کسی کے علم میں نہیں تھا، لیکن خواجہ صاحب نے آج شرطیں ہی ایسی لگائیں کہ مجھے اپنا راز کھولنا پڑا۔ تم سارے گواہ رہو، جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک نہ کبھی بدنگاہی کی ہے، نہ آج تک مجھ سے کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے، اور نہ آج تک عصر کی سنت تو بڑی بات ہے، کوئی زندگی میں کوئی مستحب بھی مجھ سے قضا نہیں ہوا۔ ایسے حکمران بھی گزرے ہیں، ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ جب حکمرانوں اور بادشاہوں کا یہ حال تھا
تو رعایا پر بھی ان کا کتنا اثر ہوتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں بھی وہ ادب نصیب فرمائے جو ہمارے اسلاف کے حصے میں آیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سنتوں اور مستحبات کو اپنے سینے سے لگانے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اور ہر ادا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔